سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح مرد کے عورت پر کچھ حقوق ہیں، وہ حقوق کیا ہیں؟ مثلا یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت اپنے خامند کی عزت کی حفاظت کرے، اپنا بدن کسی اور کے حوالے نہ کرے، اور اسی طرح اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی اولاد کی تربیت، اور یہ چیزیں سب مرد کے عورت کے اوپر حقوق ہیں۔ اور جب وہ اس کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس آئے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو امور ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس کی طبیعت ساتھ نہیں دیتی، وہ کپڑے نہیں دھلے تو کوئی بات نہیں، کھانا نہیں پکا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی تو الگ بات ہے یہ، لیکن بنیادی طور پر جو اس کے حقوق جو طبیعت ساتھ دے یا نہ دے ہر وقت عورت پر لازم ہے، وہ اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کے مال کی حفاظت ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اپنے بدن یعنی کہ اس کے لیے خدمت کے لیے پیش کرنا۔ خدمت سے مراد یہاں پر حقوق زوجیت ہیں۔ یہ حقوق ہر صورت میں ہیں۔ ہاں، اگر صورتیں کچھ ایسی ہیں، بعض دفعہ بدن کی بنیاد پر بیماری کی وجہ سے بدن نہیں وہ اپنا پیش کر سکتی تو کھانا بھی نہیں بنا سکتی، یہ عذر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، بصورت دیگر یہ معمول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح مردوں پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ مردوں پر ذمہ داریاں یہ ہے کہ عورت کو کھلانا پلانا، عورت کو کپڑے دینا، اس کو رہائش دینا، خرچہ وغیرہ دینا۔ خرچہ یعنی کہ ضروریات زندگی کی چیزیں اس کو مہیا کرنا، یہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح مرد پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ان عورتوں کے لیے جو جس طرح وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، اس کو تانا نہ دیا جائے، اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے کہ وہ عورت کو تانا نہ دے، عورت کی تحقیر نہ کرے، اس کی تذلیل نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو صاحب کرے اور آپ جو ہے نا وہ بس آسمان پہ ہی چڑھتے جاؤ، آپ نہ چڑھنے کا پتہ چلے نہ اترنے کا پتہ چلے آپ کا، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے اس کے لیے پسند کرو۔ اطعمھا اذا طعمت، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا، اور جب تو پہنے اس کو بھی پہنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے بنتے رہیں اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کی چیزیں آتی رہیں اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو عزت دیں، اس کے ساتھ محبت، جو جس طرح آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ عورت کے حقوق، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ میں اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی، میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورت بن کے رہتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں۔ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اپنے دانتوں کو صاف رکھنا، اپنے بغلوں اپنے جسم کے اعضاء کو صاف رکھنا، یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کے 1 سال تک 2 سال تک ہی یہ کچھ ہونا چاہیے، اس کے بعد سب کچھ چلتا ہے۔ یہ نفیس مزاج اور اس طرح کے لوگ، اس طرح کے جو ہیں وہ یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا، بلکہ عورت یہ چاہتی ہے جس طرح آپ کو اچھے کپڑوں میں چلتی پھرتی عورت اگر نظر پڑے تو آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، تو کیا آپ کی بیوی کو اچھے کپڑوں میں چلتا پھرتا مرد اچھا نہیں لگتا ہوگا؟ یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ تو جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بن سنور کے رہے میرے لیے، آپ بھی اس کے لیے بن سنور کے رہیں۔ بننے سنورنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا غیر شرعی امور کے اندر واقع ہو جائیں، بلکہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے نہائیں، بدبو اپنے سے دور کریں، اور کپڑے صاف ستھرے رکھیں، خوشبو لگائیں، اخلاق کا اچھا مظاہرہ کریں۔ یہی اصل میں ہے صفائی ستھرائی، اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر بڑی جامعیت ہے، میں نے پوری طرح بات کھولی نہیں ہے لیکن اشارہ دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے جس طرح عورت کی ذمہ داریاں ہیں اس طرح مرد کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داریوں میں دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں۔ ہاں، لیکن اس سے کوئی یہ مت سمجھ لے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جس طرح آج کل کی کچھ جاہل قسم کی عورتیں
وہ یہ آواز اٹھاتی ہیں کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ اس سے کوئی یہ مت سمجھ لے، قرآن نے ساتھ ہی کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ فضیلت کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کر دی، خرچ کرنے کی وجہ سے اور بدنی قوت ہونے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کے، یہ اب میں وضاحت کر رہا ہوں اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے عقل میں بھی مرد کو مضبوط بنایا، جسمانی ساخت میں بھی مرد کو مضبوط بنایا ہے، اور ان ساری کئی وجوہات کی بنیاد پر دین کے اعتبار سے بھی مرد قوی ہے عورت سے، دین بھی مرد کا کامل ہے۔ مرد کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو عورتوں پر نہیں ہیں، جہاد مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح حج بھی اگر کسی عورت کا محرم نہیں ہے تو اس کے اوپر حج نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ مردوں کا دین عورتوں کی بنسبت اکمل ہے، کامل ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو ان ساری وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں مرد کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔